گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے جو 5 سال کے لیے آئے اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے. دوسری چیز اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کرنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو، تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول، گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں، اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں، اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے، اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مثلا مسئلہ اس وقت میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا، تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو، جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو ایک مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی، اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں، تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا. اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز، مے فیئر، بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے، اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں
دو ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو گئے۔ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے، اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب میرا گھر ہے، قرضے چڑھ گئے، اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا۔ اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے۔ ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں، ہم ایڈ لے لیتے ہیں، ہم قرضے لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں، بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا، لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے، کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے۔ کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں۔ کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن سے نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے۔ ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے۔ مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے، اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے۔ ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا، اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے۔ آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے۔ وہ کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس، آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر۔ جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، اس ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے۔ ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں۔ ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے۔ ہم مثلا
پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی, اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں, جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ اس ملک میں کیسے آئیں گے, کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے, یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں, وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے, کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار, ہماری ایلیٹ, وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی, اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا, ٹورزم, پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل, زیتون, ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے, ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے, جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں اب آپ کو, ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے, ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی, ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے. باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے, صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی, اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں, آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی, اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس 150 ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے, ہم کم از کم 20-30 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں, اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے
تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ خوشحال ہے۔ جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلکس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا۔ اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو، سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس ملک کو کہاں سے، اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی، وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا۔ آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں، اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے، کیوں نہیں جی؟ کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں، ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، ناروے، آسٹریلیا، کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں۔ کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا، ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی، ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی، اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے، اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی۔ تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں، اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا۔ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا۔ وہ ایسے ملک ہیں جب آپ، جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ۔ لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی۔ جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں، اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے، وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے۔ وہ پھر جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے، لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے، ان کو ایک قانون، ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت۔ جب ایک ملک کے اندر وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی، عدالتیں ان کو تحفظ نہیں دیتی، جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی، آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا، آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا، اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری۔ اور جب ایک ملک میں انصاف، کانٹریکٹ انفورسمنٹ، لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک، ادھر خوشحالی آتی ہے۔ شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں، وہ ہندوستان کا سب سے عظیم ایک بڑے ہندوستان کے حکمران ایک شیر شاہ سوری تھا، تو اس کی اگر اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا؟ اس کے باپ کی جاگیر تھی، باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو، یہ بہار کے اندر جاگیر تھی، اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا اس نے جو بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا۔ اس نے اپنے جاگیر کے اندر
कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए। उन्होंने वहां जाके पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो सबसे खुशहाल हो गई। उधर से शेर शाह सूरी का नाम ऊपर आया। तो आज भी अगर आप लंदन चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जो मैंने देखा है, वहां पैसे नहीं लोग बांट रहे। आप हमारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको फायदा होता है, और वहां कोई तंग नहीं करता, कोई कब्जे नहीं करता, कोई ताकतवर आके उसको कोई रिश्वत नहीं मांगते हर दूसरे दिन लोग। दुबई में चले जाएं, दुबई में आप पूछें जरा पाकिस्तानियों से कि किस तरह, क्यों आप पाकिस्तान में नहीं बिजनेस करते, क्यों दुबई चले गए हैं, तो वो पूछें, वो आपको बताएंगे कि कोई तंग नहीं करता उनको पता है ये टैक्स है, इतना दो, आराम से मेहनत करो, काम करो, आपको फायदा होगा। तो जो सबसे जरूरी चीज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करना है, रूल ऑफ लॉ कायम करना है। ये मुझे बड़े लोगों ने मेरे से पूछा कि जी ये आप कैसे कायम करेंगे। ये मैं 26 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने लोगों को, मेरे से जब बात करते हैं कि जी इमरान साहब देखें, आप ये ऑपोजिशन है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते। मैं इन सबको अब से नहीं, पहले से भी कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौक़िफ़ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं। मुझे अगर ये बार बार, जब 3.5 साल मैं गवर्नमेंट में था, मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। वो जब मैं उनसे बात करें, हमने फैटफ का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो। मैं एनआरओ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा आवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि आवाम का पैसा उनको माफ कर दूं। और जब आप उनको माफ करते हैं तो बाकी चोरों को क्यों पकड़ते हैं, फिर जेलों में बेचारे गरीब लोग क्यों फंसाए हुए हैं। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था, उन्होंने सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पे चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे। तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला तो उसने सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था। और उसने ये कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, बस ये सच बोल दो कि आपने ये जुल्म किया है, तो हम आपको माफ कर देते हैं। साउथ अफ्रीका को बचा गया, वहां खून खराबा होना था। आज भी पाकिस्तान जिधर खड़ा है, इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। तो मेरे लिए, मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं बदला लूंगा, तो फलाने से लूंगा। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। इस वक्त जो अंदाजा यूएनडीपी अंदाजा लगा रही है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग वो भूखे रह जाएंगे, जो आजकल हालात है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लोगों की, जो इस वक्त मुश्किल हालात में है, जो महंगाई में, वो हालात हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं थे, हमें उनको सामने रखना है, अपनी जात के ऊपर नहीं आना। उनके लिए हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। हमने आगे इस मुल्क को
پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ، ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے. ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں، ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو، سول سروس کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں، سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں، تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں، اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے، ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ، اس میگزین کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں ذرا یہ غور سے سنیں، دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، 10.4 ارب ڈالر کی. ہم IMF کے پیچھے، ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا، ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000، یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں؟ اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے ریئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں، میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا، میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا، میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام، یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں، ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس، ان کے لوگوں نے نہیں کی، انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے، اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے NRO دے دو، نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے، اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں، ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے، ہم FBR کو ٹھیک کر رہے تھے، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے، ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے
35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 25 لاکھ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالرز آ جائیں گے, ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات, ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے, ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر.